امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹی ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 9، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 8، الف۔ الف نے ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کو اپنے کریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے اپنے سفر پر فالو کیا۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ یہ سیریز ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کے لاپرواہ طرز زندگی کو دکھا کر شروع ہوتی ہے جو اپنی فلموں میں خواتین پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ ایک افسردہ نوجوان ہے جو ہر طرح کی دنیاوی عادات میں مبتلا ہے۔ مومنہ ایک جونیئر آرٹسٹ ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور اسے تفریحی صنعت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بھائی ایک ایوارڈ یافتہ چائلڈ ایکٹر تھا لیکن اس کی طبعی حالت کے بعد اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ نمبر 6، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شیری ایک کرشماتی اور ذہین بزنس مین ہے جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے، لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ درفشا سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے سکے گا؟ نمبر 5، جنت سے آگے۔
جنت سے آگے شناخت کے موضوعات، ذاتی خواہشات اور دوسروں کو آئیڈلائز کرنے کے ممکنہ نتائج کی کھوج کرتی ہے۔ یہ کہانی جنت اور تبسم کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے خوابوں، رشتوں اور اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرنے کے موروثی چیلنجز پر تشریف لے جاتی ہیں۔ تبسم ایک خوبصورت اور شفیق نوجوان لڑکی ہے۔ وہ بے لوث طریقے سے اپنے خاندان کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن دے کر ان کی مالی مدد کرتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اسے بے پناہ خوشی اور تحریک دیتی ہے: ٹیلی ویژن پر جنت کا مارننگ شو دیکھنا۔ نمبر 4، تمہارے حسن کے نام۔ یہ کہانی 1993 میں لاہور کی ہے۔ تمہارے حسن کے نام شاعر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ سکندر الطاف اپنی رومانوی شاعری اور ملنسار استعداد کے لیے مشہور ہے۔ وہ سلمیٰ قریشی سے محبت کرتا ہے، ایک سنہری دل اور سیدھی سادی شخصیت والی خاتون۔ سکندر کی طرح وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی طالبہ ہے۔ عاطف ایک خاندانی دوست ہے جو دوپہر کے کھانے پر اپنے خاندان سے ملنے آتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے سلمیٰ کے لیے شادی کی تجویز بھیجنے کو کہتا ہے، تاہم سلمیٰ کی والدہ ان سے فی الحال اس پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتی ہے۔ تاہم سلمیٰ اور سکندر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور سلمیٰ کی بہترین دوست منیزہ عاطف سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کی شخصیت اور دولت سے متوجہ ہے۔ کہانی ان کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے تعلقات کے اتار چڑھاؤ کو نیویگیٹ کرتے ہیں اور ان کی محبت شاعر کے کام کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ نمبر 3، بیبی باجی۔ بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں: جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہے جبکہ بڑے شادی شدہ ہے۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانی کی خوشیوں، مزاح اور جذبات کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ نمبر 2، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو 5 افراد کے خاندان میں رہتی ہے، جس میں اس کی ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بڑی بہن شامل ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی زبردستی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شریفہ کی دوست ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے بس کنڈکٹر کی نوکری ملنے تک ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بیٹیاں۔ بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔